اچھا آپ جتنی بات کریں اور کس کس چیز کا تذکرہ کریں، آخر میں آ کے وہ جو بڑی مختصر سی صورت ہے، اور آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو یاد بھی ہے، اس سورہ مبارکہ کا بھی میں ایک مطلب مفہوم آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، تاکہ آپ جب بھی اگلی بار نماز میں پڑھیں تو وہ سوچتے ہوئے وہ تلاوت کریں تو آپ کو مزید لطف آئے۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں تو بہت سارے کمالات دے کر بھیجا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادوں کا انتقال ہونے لگا، ایک کے بعد دوسرے، دوسرے کے بعد تیسرے صاحبزادہ ان کا انتقال ہو گیا، تو جو ارد گرد مشرکین تھے وہ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ابتر ہو گئے، ان کی اولاد نہیں، اب ان کا سارا جو ایک نظام ہے، یہ پیغام ہے، یہ سارا کچھ خود بخود ختم ہو جائے گا، تمہیں فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ پہلی چیز تو یہ ارشاد فرمائی کہ اے حبیب ہم نے آپ کو کثرت عطا فرمائی۔ باری تعالیٰ کس چیز کی کثرت عطا فرمائی؟ یہ ذکر نہیں کیا کہ فلاں چیز ہم نے زیادہ دے دی ہے، فلاں چیز کے اندر بڑا اضافہ کر دیا، نہیں، کسی ایک چیز کا ذکر نہیں کیا، بس کہہ دیا کہ ہم نے آپ کو کثرت عطا فرمائی۔ باری تعالیٰ کس چیز کی کثرت عطا فرمائی؟ فرمایا میں نے اپنے حبیب کو جو بھی دیا ہے، علم دیا تو بے حساب دیا، حسن دیا تو بے حساب دیا، حلم دیا تو بے حساب دیا، شجاعت دی تو بے حساب دی، غرض کہ جو جو اخلاق حسنہ تھے، جو جو صفات حمیدہ تھی، وہ سب اپنے حبیب کو دیں اور بے حساب عطا فرمائیں۔ اور پھر آگے مزید ارشاد فرمایا کہ یہ کیا کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام و نشان ختم ہو جائے گا، آپ کے دشمن کا نام و نشان ختم ہو جائے گا، جبکہ آپ کی بات یہ ہوگی کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ہر آنے والی گھڑی پہلی سے بہتر ہوگی، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم کہ کیسے رب تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو بلند کیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتائیے، تو وہ کہا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اذا ذکرت ذکرت معی، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر میرا ذکر ہوگا ساتھ آپ کا ذکر بھی ہوگا، شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے جنوب تلک، جہاں پر بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صدائیں آئیں گی، ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائیں بھی آئیں گی۔ اللہ رب العزت نے مختلف انداز کے ساتھ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا، لیکن یہاں پر گویا بات ختم ہو جاتی ہے کہ اس کے اندر ساری چیزیں آ گئیں کہ اللہ رب العزت نے جہاں پہ آپ کی دیگر کمالات کا تذکرہ کیا، آپ کے معجزات کا تذکرہ کیا، آپ کی عظمتوں کا تذکرہ کیا، وہاں پر اللہ رب العزت نے یہ فرما دیا کہ لعمرک، اے میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں رب ہو کر آپ کی حیات مبارکہ کی، آپ کی ساری زندگی کی قسم کھاتا ہوں، آپ کے بچپن سے لے کر، آپ کی ولادت سے لے کر، آپ کے بچپن، لڑکپن، جوانی، آپ کے اعلان نبوت، مکی دور، مدنی حیات طیبہ، آپ کا وصال با کمال، زندگی کا ہر لمحہ ایسا پاکیزہ، ایسا بے مثل و بے مثال ہے کہ رب تعالیٰ نے مختلف انداز سے قرآن حکیم میں اس کا تذکرہ بھی کیا، اور پھر ساتھ یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ حبیب ہمیں آپ کی زندگی کی قسم۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت عطا فرمائے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں رب تعالیٰ ان پر عمل پیرا ہونا ہمیں نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔